بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، چیزیں مینج نہیں ہو رہی، ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتی چلی جا رہی ہیں۔ کوشش تو یہی تھی کہ کسی بھی صورت میں یہ کام نہ ہو کہ عمران خان لوگوں کے سامنے آ سکے، اس کی کوئی تصویر، اس کی کوئی آواز، کوئی ویڈیو، کوئی خبر نہ چل سکے، اس کا نام چینلز پر نہ لیا جا سکے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کوشش تھی کہ اچھا سوشل میڈیا پر لیا جا رہا ہے، اس پر بھی کسی طرح سے پابندیاں لگائی جائیں، مگر کم از کم عمران خان کی کوئی تصویر، کوئی ویڈیو نہ آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جب حکم آیا اس کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ جی خطرات ہیں، اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، ملاقات نہیں کروا سکتے، حتیٰ کہ جناب اب تو عدالت بھی نہیں لگ سکتی اڈیالہ جیل کے اندر، یہ حالات ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ سروس بھی خراب ہو سکتی ہے، بند کرنا پڑ سکتا ہے، تو کس طرح سے ہم یہ سب کریں گے؟ لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حکم تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب واحد ایک چیف جسٹس اس طرح سے نظر آ رہے تھے اب کہ ابھی بھی حکومت کو ان سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن جب ان کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ ویڈیو لنک تو کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے جب آیا کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، اس میں قاضی فائز صاحب کی رائے مختلف نظر آ رہی تھی، تو پھر ججز نے وقفہ لیا اور پھر سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ جی عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اور اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر بہت بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن خبریں پھر یہ آئیں کہ جی انتظامات کیے جا رہے ہیں، کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ حکومت مزید محاذاری نہیں لے سکتی۔ پہلے ہی ججز کے خطوط کا معاملہ ہے، بابر ستار صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، پریس کانفرنسز پر پریس کانفرنسز حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں، توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب، وہ جو عطا تارڑ، نہ سر نہ پاؤں، سمجھ نہیں آتی، اور بھی طلال چودھری بھی آئے، فیصل واوڈا بھی آئے، وزیر قانون بھی آئے، سب آئے۔ اب اس میں عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو تھا، ان کیمرہ بریفنگ کی بات تھی، فلاں تھی، یہ تھی، یہ قومی سلامتی کا معاملہ، یہ سب کچھ، تو ایسا تو کچھ نہیں تھا، کوئی ان کو یعنی پیچھے ہٹنے کا نہیں کہا گیا، اس کو غلط طریقے سے انہوں نے لیا ہے اور خط لکھ دیا، یہ خط لکھے جائیں گے، اب اس طرح سے کام ہوگا، فلاں ہوگا۔ اب جج تو آ کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، پھر وہ بابر ستار صاحب بتائیں کہ بھائی بیک آف کا کہا گیا، پیچھے ہٹنے کا کہا گیا، یا کوئی ان کیمرہ بریفنگ کی بات تھی حکومت کی طرف سے، جو بھی تھا ان کی ایجنسیز کی طرف سے۔ تو یہ اب یہ تو ان کا موقف ہے، تو جج صاحب نے تو اپنا موقف خط میں دے دیا ہوا ہے، کیا اب اس کا جواب آئے گا، کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیے کہ اب یہ جو کچھ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، جتنی پریس کانفرنسز کی گئی ہیں ایک کے بعد دوسری، یعنی گورنر سندھ بھی آ گئے ہیں اس میدان میں اور عدلیہ کو نشانے پر رکھ رہے ہیں، عدلیہ کے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز کو نشانے پر رکھ رہے ہیں، تو اب کیا قاضی فائزہ صاحب کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ حکومت مداخلت کر رہی ہے نہیں کر رہی، یا عدلیہ پر، عدلیہ کے ججز پر دباؤ ڈال رہی ہے نہیں ڈال رہی، کوئی دھمکی دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال اب دوسری طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جواب آ رہا ہے۔ خیر، اب یہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی انتظامات کہا گیا کہ جی پورے کیے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد میں جو باخبر لوگ ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت کی طرف سے، حتیٰ کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جی آخری وقت پہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے کہ کہا جائے لائیو نہ دکھائیں یا پبلک کو نہ دکھائیں، سپریم کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہو جائے، لیکن لائیو سٹریم نہ ہو، پبلک کو نہ دکھایا جا رہا ہو، یا ریکارڈڈ کر لیا جائے، کچھ ایسا کر لیا جائے، مگر اب پیشی تو کرنی پڑے گی عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں بڑا مسئلہ آ جائے گا، ورنہ یہ چیز چل رہی ہے۔ پھر رات گئے جو خبر آئی، رات گئے دو شخصیات کی ملاقات کی، اس نے اس بات کو اور تقویت دے دی کہ جی حالات تو بدل رہے ہیں، کیونکہ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ یہ دو اب نامور وکلاء ہیں، جن میں سینئر وکیل خواجہ حارث شامل ہیں اور انتظار پنجوتا۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے مختصر ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی اس میں نیب ترامیم کیس جو ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے، کیونکہ خواجہ حارث صاحب پاکستان کے سب سے بڑے وکلاء میں مانے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل رہے، لیکن ماضی میں یہ خواجہ حارث اور ان کے والد یہ نون لیگ کے یا میاں نواز شریف ان کے خاندان کے وکیل ہوا کرتے تھے، اور یہ نیب کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پر پیش ہوتے رہے۔ پھر ان کے ذاتی جو کیس تھے عمران خان صاحب کے، ان میں بھی ہوئے، لیکن پھر اختلافات ہو گئے، یعنی ان کی لیگل ٹیم یا پولیٹیکل ٹیم سے، پھر خواجہ حارث نے کیس سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ خیر، اب اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب خود دلائل دیں گے، خود دلائل دیں گے۔ ظاہر ہے خواجہ حارث سے انہوں نے چیزیں سمجھیں، پھر اتنی عدالتوں پیش ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ مجھے بھی وکالت کی سمجھ آنے لگ گئی ہے، لاء کو کافی سمجھنے لگ گیا ہوں۔ تو اب یہ دو اہم لوگوں کی ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں کہ جب خاندان کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، عدالت نہیں لگ رہی جیل میں، باقی تو بات چھوڑ دیجئے، اور یہی بہانہ بنا کر عمران خان کو باہر نہیں لایا جا رہا تھا کہ جی سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس لیے عدالت بھی جیل میں ہی لگے گی، تو اب وہاں بھی نہیں لگ رہی تھی کہ جی مشقیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تھریٹس ہیں، یہ سب کچھ۔ اچھا، اب دوسری خبر جناب سنیے، شہباز شریف کے استعفے کی۔
शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इतनी तगदो से बने, इलेक्शंस रिग किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया, तो अब उनके भी इस्तीफे की खबर आ रही है। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि ये जो 10 महीने से इमरान खान को जेल में रखा है, वो इसलिए तो नहीं रखा कि जनाब वो वीडियो लिंक के ज़रिए सामने आ जाएं। केसेस इसलिए तो नहीं बनाए गए थे कि जी इमरान खान के केसेस ख़त्म हो जाए, वो तो होते चले जा रहे हैं। ज़मानत पर रिहाइयाँ हो रही हैं, 2 केस रह गए हैं, वो भी कोई कह रहा है 1-1.5 माह बड़ी कोशिश होगी। मैंने कहा ना, रेत हाथ से फिसल रही है। अब वो घबराहट है, परेशानी है, झुंझलाहट है, इसी वजह से आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, क्या दबाव डालें, कुछ समझ नहीं आ रही, किस तरह चीज़ों को मैनेज करें, नहीं समझ आ रही। ऊपर से मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देखिए, वो नहीं संभाले जा रहे। इमरान खान तो अपनी जगह हैं, फिर अदलिया बीच में आ गई है। वो देखिए अभी जो आज़ाद कश्मीर में हालात हुए, और सबसे बढ़कर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जिस तरफ जा रही हैं, वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो माशी बहरान आ रहा है, उफ, और वो जुड़ता है शहबाज शरीफ के इस्तीफे से। नुसरत जावेद साहब ने खबर दी है, और वो अपनी खबर पर ना सिर्फ कायम है बल्कि कह रहे हैं जी हाँ, मैं ये बड़े वसूख से और बड़े यानी ये समझे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूं कि ये इस्तीफा आएगा, हुकूमत इस्तीफा देगी, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा देंगे अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करते अगले चंद हफ्तों में। और इसके लिए बड़ी तगदो की गई कि जी मोहम्मद बिन सलमान आ जाए, पाकिस्तान आ जाएं, कुछ डॉलर्स हमें मिल जाएं, और वो भी ज़ाहिर है कुछ चंद करोड़ डॉलर से काम नहीं चलेगा, उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक अरब डॉलर, 1-2 अरब डॉलर तो कम से कम चाहिए होंगे। चीन भी इसीलिए भागा जा रहा है कि आ जाएं। अब वजह क्या है, जब IMF से आप मामला तय करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम बिजली भी महंगी करेंगे, और रिकॉर्ड महंगी होने जा रही है बिजली, आप इस बिजली को महंगा कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये जो भी खबर आई जी 15 रुपए पेट्रोल में कमी हो गई, आप इस खुशखबरी को भी भूल जाएंगे जो बिजली की कीमतों में इजाफा होने वाला है। और इससे भी अजीब बात यह है कि एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और ये उतना इजाफा नहीं है जितना IMF ने कहा है, और बड़ा खौफनाक इजाफा होने जा रहा है। लेकिन IMF कहता है जी आपने सर्कुलर डेट खत्म करना है, कम करना है, इस इजाफे के बाद भी वो नहीं हो सकेगा जी, मजीद इजाफा पता नहीं आगे करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि हुकूमत की जान निकल जाएगी, किसान पहले नाराज हैं, तनख्वाहदार तबका, टैक्सेस IMF कह चुका है मजीद लगाने होंगे, बिजनेस पर टैक्सेस लगाने होंगे, अब ज़राअत पर भी टैक्सेस लगाने होंगे, तो उसके साथ महंगाई का एक जो तूफान आएगा, लोगों के इस वक्त क़ुव्वत खरीद ही नहीं रही, तो आप देखेंगे और टैक्सेस लगाने हैं। फिर IMF से बेहतर डील, यानी यूं कहें कि कम मुश्किल तो होनी है, कम मुश्किल डील इस सूरत में मिल सकती है कि आप दिखाएं जी देखें हमारे पास इतने डॉलर हैं, या सऊदी अरब ने, चीन ने, कोई UAE ने हमसे कमिट कर ले इतने अरब डॉलर वो हमें दे रहे हैं, तो हमारे पास अपने अब इस वक्त खजाने में पड़े हुए हैं, तो हमें मुश्किल नहीं होगी आपका कर्ज वापस करने में, या हमें कोई और ज़्यादा बड़ा खींचने की जरूरत नहीं इकोनॉमी को, ये है हमारे पास। तो आप ज़रा एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। जिस तरह आपने पहले देखा कि जी सऊदी अरब उन्होंने कहा जी आप IMF की माने तो फिर हम आपको पास डॉलर रखवाएंगे। इमरान खान के दौर में भी हुआ था, उनको दौरे करने पड़े थे कि जी वहाँ से डॉलर लेकर आएँ, चाहे ताकि IMF से कुछ थोड़ी बहुत बेहतर डील मिल सके, वरना जाना नहीं चाहते IMF के पास। तो अब इसलिए वो ज़रूरत पड़ रही है कि जी कुछ हमारे पास डॉलर्स इस तरह से हों रिजर्व्स में कि थोड़ा तो IMF की तरफ से कुछ कम मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि 3-4 साल का ये करना है एग्रीमेंट IMF के साथ, 3-4 साल का। आप सोचिए, तो एक ही दफ़ा होना है और वो 3-4 साल तक वो होगा। जहां आपने थोड़े से भी गड़बड़ की तो वो काम खत्म हो जाएगा, और फिर हुकूमत गई। तो हुकूमत का ये बहुत अहम आदमी ने बताया था कि हुकूमत का दारोमदार सारे का सारा इस बात पर है कि IMF से कैसी डील लेते हैं। तो अगर तो कुछ बेहतर डील मिल गई तो इनकी सर्वाइवल हो सकती है, अगर डील जरा सी भी खराब हुई तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब उसके लिए भागा जा रहा है, और उस पर नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, यानी वो नहीं आते तो कुछ डॉलर्स नहीं आएंगे। अच्छा, वैसे वो आ भी जाते हैं तो कुछ ज़्यादा वो कमिट ना करें, और कमिट भी करें और आए ना, क्योंकि MOUs पहले भी बड़े साइन हुए हैं कि 12 अरब डॉलर की रिफाइनरी लग रही है, ये होगा वो होगा, कहानी खत्म है। क्योंकि MBS मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उबर के साथ, वो इस वक्त इलॉन मस्क के साथ उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जनाब, टेस्ला में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, इंडिया में किस तरह की कंपनी, रिलायंस कंपनी के साथ, जो फ्यूचरिस्टिक IT से रिलेटेड उस तरह की कंपनी है। यहाँ पर वो किस तरह से करेंगे, कुछ ज़राअत का फलां यहाँ उस तरह का थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। तो लिहाजा जनाब अब बात यह है कि मोहम्मद सलमान अगर नहीं आते तो शहबाज शरीफ गए, ये अब नुसरत जावेद साहब की खबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए हुकूमत भी गई, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद तो हमारे पास बचेगा ही कुछ नहीं। और प्रेशर का अंदाज़ा लगाएं, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तो अली मीन गन्नापुर ने कह दिया है कि लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, और कहा है कि अगर ये लोड शेडिंग कम ना की गई तो फिर मैं खुद टेक ओवर कर लूँगा सिस्टम को। इसको क्या दफ्तर जाके, यानी जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जो वफाक के अंडर आती है, उसके ऊपर जाकर खुद कब्जा कर लूँगा
اور پھر اس کے مطابق شیڈول ہوگا. لوڈ شیڈنگ آپ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے, گرمی بہت زیادہ ہے, آپ کو حل بھی بتایا ہے, ہمارے پیسے جو آپ کی طرف واجب الادا ہیں ان میں سے کٹوتی کر لیں, تو ہمیں پیسے دیں, رقم دیں, لوگوں کے ساتھ کوئی سہولت کریں, ہم بھی ان کو کوئی سبسڈی دے سکیں, لوگوں کے لیے کوئی بہتری لا سکیں. ورنہ جناب آپ سوچ لیجیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ علی مین گنڈا پور اور پریشر بڑھا رہے ہیں, حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر محمد بن سلمان نہیں آتے اور جس طرح انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی, وہ معاملہ جی ملتوی ہو گیا, یہ ہو گیا, اب لوگ سوال کر رہے ہیں انہوں نے آنا بھی تھا یا نہیں آنا تھا, تو امید دلا رہے ہیں. پھر یہ ہے جی شہباز شریف صاحب کوشش کریں جی اچھا یو اے ای سے کچھ مل جائے اور وہاں بھاگ دوڑ کریں, بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ نواز شریف کہیں گے کہ لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا, جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب ڈیل جس طرح کی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ نکل آؤ, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حالات مزید خراب ہوں گے. اور اسی لیے حکومت اب چاہ رہی ہے کہ مزید ٹکراؤ نہ کیا جائے. جی سپریم کورٹ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, پہلے ہی ہائی کورٹ ہیں, چیف جسٹس ہم دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اب دیگر ججز کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ دیکھیے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیکھیے, بلوچستان پشاور سے بھی آپ معاملہ دیکھیے. تو پہلے تو جوڈیشری میں کچھ لوگوں کو مینیج کیا ہوا تھا, لیکن اب میجورٹی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرف کھڑی ہوگی, وہ تنگ آ گئی ہے اس طرح کی مداخلت سے. تو اس سے بھی حالات اب خراب ہو رہے ہیں, اور اوپر سے اکانومی کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور شہباز شریف کا استعفے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ خبریں ہیں جو اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, شیئر کرنا مت بھولیے گا, لائک بھی کریں, بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے رہیے. اللہ حافظ.